گرامی قدر وہ جب حبیب بن زید انصاری جانے لگے نا تو صحابہ بھی فخر کرنے لگے، یار دیکھو ماں بیوی بچے گھر میں ہیں اور یہ وہاں جائے گا تو کیا وہ اس بندے کو زندہ چھوڑے گا؟ 40,000 کی فوج اس کے دربار میں موجود ہے، حضور کی عزت کی بات کرے گا اس کو زندہ چھوڑے گا؟ حبیب بن زید انصاری جب مسلمہ کے دربار میں گئے نا تو سواری سے نہیں اترے، چلتے چلتے تخت کے قریب جا کے پیون شدہ لباس ہے، پھٹا پرانا لباس ہے اور پرانا حمامہ ہے، غریب لوگ تھے نا، غربت کا زمانہ تھا، نیزہ گڑا نا زور سے زمین پہ، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا مسلمہ تیرے لیے اپنے آقا کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا پیغام ہے؟ خط پڑھو۔ خط اگر تنہائی پہ پڑھا جلے دے گال کچھ اور ہوں دیئے تھے، ہزاراں دے مجمع پہ پڑھا جلے دے گال کچھ جس لئے خط پڑھے نا ہوتے لکھے تھے مسلمہ قذاب، تے جناب غصے نال اکھیاں لال پیلیاں ہو گئیاں، تلوار کڑی سناتے صحابی رسول دے کندھے تھے، غصے نال وہ بندہ جناب بڑا دیدہ دلیری نہ اکھیاں میں اکھیاں پا کے سینہ تان کے کھڑے، کسی نے کہا نا کہ یہ جہاں نگاہوں میں کیوں جچے، میں گدا ہوں اپنے حبیب کا۔ جڑے سرکار دے نوکر ہون نا انہاں جناب بادشاہاں تے جرنیلاں دے بڑیاں دا کہ ڈر ہوندا ہے، سرکار دا صحابی ہے نا اکھیاں بے اکھیاں پا کے آخدا ہے میرے جڑے نبی نا وہ اللہ دے آخری نبی خاتم النبیین ان تو بعد جڑا بھی کوئی اعلان کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، یہ حضرت تیرے نا سرکار دا پیغام ہے۔ اس نے تلوار کندھے پر رکھی، اس نے کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ کے رسول ہیں۔ اگلی گل اپنے بارے پوچھتے ہیں کیا آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول ہوں؟ صحابی آتے ہیں میں تو سننا ہی نہیں، میں تے گونگا بہرا ہوں۔ بندے اور غصہ آندا ہے نا، وہ تلوار کٹ کے آتا ہے مار چھڑساں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑساں اگر میری رسالت کی گواہی نہ دی سی۔ اس نے کہا یار تو ماں ڈرانا ہے، جنہ بندیاں دی جناب صبح شام میں ہی دعاؤں ہوندیاں نے یا اللہ کدے حضور دی عزت پہ سا موت دے چھوڑ شہادت دے چھوڑ۔ ڈرنے والے تو ہم ہیں نہیں، ہم تو جانے تھیلی پہ رکھ کے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم جانے دینے والے ہیں، ڈرنے والے چاہے تو مار دے ایک ایک قدس کاٹ دے، لیکن میرے جسم کے ایک ایک قدس سے یہی صدائیں آئیں گی کہ جان منگے نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے پڑھو لا الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بڑے پتے کی بات بتاؤ لوگوں، جس مجلس میں اللہ کا اللہ کے نبی کا ذکر کیا جائے اس کو بطور امانت بنا کے اللہ کی بارگاہ میں رکھو۔ اللہ بھی بڑا امین ہے، مدینے والا بھی بڑا امین ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے مالک ہم دنیا کے جھمیلوں میں گھسے اور پھنسے ہوئے، میرے مالک یہ جو ایک بار کلمہ پڑھیں گے یا اللہ تیری بارگاہ میں امانت رکھوا رہے ہیں، یا اللہ یہ امانت ہمیں اس وقت لوٹانا جب ہم زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہو، ہماری روح نکل رہی ہو، یا اللہ یہ کلمہ اس وقت ہماری زبان پہ جاری ساری فرمانا۔ میرا دل کہتا ہے وہ امین تمہیں یہ امانت ضرور لوٹائے گا، لہذا امانت سمجھ کے محبت سے پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مسلمہ قذاب نے ظالم نے تلوار ماری، بازو کٹ گیا، خون بہنے لگا، وہ اپنی جگہ پہ اب اطمینان سے کھڑا ہے کہ اب یہ مان جائے گا اس کا میں نے ایک بازو کاٹ دیا ہے، اب میں سے رسالت کی گواہی لوں گا۔ پھر کہتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ صحابی سینہ تان کے کہتے ہیں ہاں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اپنی گواہی کہتا ہے، صحابی کہتے ہیں میں سننے والا نہیں ہوں۔ پھر دوسرا بازو کاٹتا ہے، ادھر میرے آقا کوئی
بے خبر تو نہیں ہے، مدینے کی دھرتی ہے، سارا جہان میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور میرے نبی اس مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی عاشق نے کہا تھا کہ بے خبر ہو جو غلام ہو سے وہ آقا کیا ہے، مرنا مٹے اپنے مولا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کا صحابی میسج یہی دے رہا ہے، پیغام یہی دے رہا ہے جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب دے کے چلے گئے کہ وہ میرے نبی کا غلام یہی کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے ایک اس نے کاٹ دیا، ادھر میرے آقا کی گردن جھکی ہوئی ہے، اس سرکار کے نین جروں برس رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا سرکار کس نے آپ کو رلایا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ظالم نے میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے، لیکن میں اپنی نظروں کے سامنے اس غلام کا جنت میں مال دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور کی عزت کی بات آئے نا تو جانیں بچا کے نہ رکھو، یہ نہ سوچو یار میری ماں کا کیا بنے گا، میری بہن کا کیا بنے گا، بچیوں کا کیا بنے گا۔ حضور کی عزت کا پہرا دو گے نا، خدا کی قسم سرکار نے خرید لیا زمانے میں ممتاز